آج 10 محرم الحرام 1444 ہجری ہے۔ آج کے دن سن 61 ہجری میں سرزمین عراق میں کربلا کے مقام پر دریائے دجلہ اور فرات کے بیچ میں سیدنا حسین ابن علی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نوجوانان جنت کے سردار رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے 72 ساتھیوں سمیت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی تاریخ میں بہت سے روح فرسا واقعات رونما ہوئے۔ صحابہ کرام پر مظالم ڈھائے گئے، مگر اس کائنات کی آنکھ نے، چشم فلک نے یہ نظارہ شاید اس سے پہلے نہیں دیکھا اور اس سے بعد بھی نہیں دیکھی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، انتہائی تکلیف دہ واقعہ رونما ہوا۔ ابھی میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد تخت خلافت پر سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل کا انتخاب ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد مسلمانوں نے سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی نبوی پہ مدینہ شریف میں مصلی مصطفیٰ پہ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز میں 26 ذی الحج ابو لولو فیروز مجوسی نے 2 دہارا زہر آلود خنجر مارا کہ حضرت عمر مسجد کے اندر گر پڑے۔ ایک صحابی رسول نے آگے بڑھ کر نماز فجر مکمل کروائی۔ مجاہدین اسلام کی صفیں اتنی مضبوط تھیں کہ یہ بزدل قاتل حضرت عمر کو خنجر مارنے کے بعد نکل بھاگنا چاہتا ہے، نہیں بھاگ سکتا۔ اس نے وہی زہر آلود خنجر اپنے آپ میں گھونپ دیا اور خودکشی کر لی۔ چھبیس ذی الحج سے لے کر 1 محرم الحرام تک حضرت عمر زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان آفری کے سپرد کر دی۔
ان کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تاج خلافت رکھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان کافی عرصے تک برسر خلافت رہے۔ ان کے خلاف بغاوت پھوٹ گئی، مصر سے لوگ آئے، بلوائی، اندر اور باہر کے لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کو 18 ذی الحج کو گھر کے اندر شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ منتخب فرمایا، اور حضرت علی برسر خلافت ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر بنائے گئے، حضرت عثمان کی طرف سے نامزد کی ہوئی۔ جب سیدنا علی کو خلافت کا تاج سر پہ سجایا گیا تو یہ آواز اٹھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف ایک مطالبہ ہمارا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ حضرت علی اس چیز کا انکار نہیں کرتے تھے، مگر یہ بات آتی تھی کہ ابھی حالات سازگار نہیں، حالات سازگار ہوں گے تو ان قاتلوں کو پکڑیں گے اور قرار واقعی سزا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دار الخلافہ مدینہ سے کوفہ میں منتقل کر دیا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دار الخلافہ مدینہ میں رہا، حضرت عمر کے زمانے میں دار الخلافہ مدینہ میں رہا، حضرت عثمان کے زمانہ میں دار الخلافہ مدینہ میں رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دار الخلافہ مدینہ سے کوفہ میں شفٹ کر وہاں رہنے لگے۔ پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا وجہ بنی؟ جوابات یہی آئے کہ حالات کافی بگڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی دھرتی پر یہ جنگوں کا سلسلہ، یہ خون خرابہ، یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے، اس وجہ سے دار الخلافہ کوفہ میں منتقل ہو۔ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایسا مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا، ایسا انتشار پیدا ہوا کہ اس کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں 2 جنگیں لڑی۔ ایک کو جنگ جمل کہتے ہیں، اس کی نسبت کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مکہ سے یہاں شام آئی تھی، اونٹ پہ سوار تھی، جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، اس نسبت سے ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کا نام دیا۔ صفین ایک جگہ کا نام ہے جہاں ایک جنگ ہوئی مسلمانوں کے دونوں لشکروں کے بیچ، 90,000 انسان تہ تیغ ہو گئے حضرت عثمان غنی کے خون کے انتقام کے لیے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 3 بدبخت لوگ تھے، انہوں نے قسمیں کھائیں۔ ایک نے کہا کہ میں علی المرتضی کی گردن اڑاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں عامر ابن عاص کی گردن اڑاؤں گا،
ایک نے کہا کہ میں امیر معاویہ کی گردن اڑاؤں. اب یہ دو تو اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عامر بن عاص کی گردن اڑانے کا حلف اور عہد و پیمان کیا. یہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے. مگر جس بدبخت نے حضرت علی کی گردن اڑانے کا اعلان کیا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. یہ بدبخت اپنی اس قسم پہ پورا نے اترا. فجر کی نماز 17 رمضان علی المرتضی لوگوں کو نماز فجر کے لیے اٹھا رہے ہیں. لوگوں نماز نماز نماز. بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر. حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے، 3 بیٹے تھے. ایک کا نام حسن بڑے، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن. محسن چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے. حضرت حسن کو مسلمانوں نے تخت خلافت پر بٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال ہو. علی المرتضی کی شہادت پر 29.5 سال خلافت راشدہ کا دور رہا. حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، 6 مہینہ حضرت حسن خلیفہ رہے. یہ 30 سالہ دور خلافت راشدہ، اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر جو خلافت کی ترتیب چلی اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں. حضرت حسن نے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلو کر لی، مصالحت کر لی، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. حضرت حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ان کی خلافت کو تسلیم کر لی. انہوں نے کہا جی میں اس دھرتی پہ خون خرابہ نہیں چاہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ میرا یہ نواسہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرائے گا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت حسن کے حالات میں یہ روایت نقل فرمائی تاریخ الخلفاء میں. اب آپ اندازہ فرمائیے کوئی 20 سال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی. 20 سال. اس عرصے میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کہیں حضرت حسن کی طرف سے کوئی آواز اٹھی ہو، کہیں حضرت حسین کی طرف سے کوئی آواز اٹھی ہو. نہ، بس اس ترتیب پر یہ 20 سالہ خلافت امیر معاویہ کا زمانہ گزرا. حضرت علی کی شہادت کے بعد 20 سال حکمران رہے سیدنا امیر معاویہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد خلافت کے لیے سیدنا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مینشن کر دیا، نامینیٹ کر دیا کہ میرے بعد خلافت حضرت حسن کے پاس آئی. یہ بات المرتضی میں علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی. مگر زندگی نے ساتھ نہ دیا، حضرت حسن کا انتقال ہو. جب حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دی.
اب یہ نامزد کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شامی لوگ تھے وہ کسی اور آدمی پر اتفاق کے لیے تیار نہیں، تو شورش، فتنہ اور انتشار سے بچنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنے بعد ولی عہد نامزد کر دیا کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہو۔ یہ وہ 8-10 سال حضرت امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے کی بات، سن 49 میں بات ہوئی، پھر سن 54 ہجری میں بات ہوئی، 56 ہجری میں بات ہوئی۔ یزید کی عمر کوئی 34-35 سال تھی۔ سن 60 ہجری میں رجب سن 60 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، اور حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں دائیں بائیں ادھر ادھر یزید کے لیے بیعتیں لی جا رہی کہ یزید کے لیے لوگ بیعت کریں۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بایع اہل الشام، اہل شام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ پھر نمائندے مختلف مقامات پر بھیجے گئے، مثلا مدینے میں جو گورنر تھا اس کو پیغام بھیجا گیا کہ مدینے کے لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لی جائے۔ اب مدینے میں جن لوگوں نے بیعت کرنا تھی انہوں نے بیعت کی، جن لوگوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے والوں میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جوانان جنت کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مدینے کے گورنر نے ان سے بیعت لینے کی بات کی، تاریخی کتابوں میں لکھا آبا، انہوں نے انکار کر دیا، اور رات کی تاریکی میں ایک کے بعد دوسرے نے مدینہ چھوڑا اور مکے کے راستے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر نے نہ مکہ میں جا کر لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی، نہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یزید کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ دمشق میں، شام میں۔ بیعتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ مدینہ میں۔ انکار کہاں ہو رہا ہے بیعت کا؟ مدینہ میں۔ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن زبیر تو خاموشی اختیار کر بیٹھے، نہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، نہ یزید کی بیعت کی حامی بھری۔ اب یہ کون سا وقت؟ سن 60 ہجری، سن 60 ہجری۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال رجب میں ہوا، یہ لوگ چلے گئے وہاں 60 ہجری۔ واقع کربلا پیش آیا محرم 61 ہجری میں، 61 ہجری میں۔ اب یہ دیکھیں رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد، ذی الحج، یہ 5 مہینے
4 سے اوپر یہ 4-5 مہینے حضرت حسین مکہ میں رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب انسانیت موت کے دروازے پر بڑا خوبصورت انداز میں حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا، اور تاریخ الامم والملوک علامہ جریر طبری کی زیادہ تر حوالے اس کے دیے، تاریخ کامل کے حوالے دیے کہ یہ 4-5 مہینے حضرت حسین مکہ میں رہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں کہ زمن معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں شام کے لوگ حضرت حسین کے نام پیغام بھیجتے تھے۔ حضرت حسن کا تو انتقال ہو گیا، حضرت حسین کو پیغام بھیجتے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، یہاں کھیتیاں پک چکی ہیں، فصلیں تیار ہیں، انسان آپ کے انتظار میں، آپ تشریف لائیے تاکہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور حکومت آپ کے سپرد کی جائے۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے لوگ خط لکھتے تھے، اور جو بندہ بھی عراق سے، شام سے حج کے لیے آتا، کوئی نہ کوئی چٹھی لے کے آتا، لوگ بلا رہے تھے آپ کو۔ جب یہاں مکہ میں حضرت حسین مدینہ سے پہنچے تو آپ نے مکہ سے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، پروگرام بنایا کہ اب مجھے مکہ کو چھوڑنا ہے اور کوفہ پہنچنا ہے۔ کیوں؟ کہ کوفہ کے لوگ خطوط لکھ رہے ہیں، کوئی 2 بوریاں خطوط کی، ہزاروں خطوط یہ ان لوگوں نے لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ کتابی آدمی تھے، پڑھنے لکھنے والے، ان کو کوئی سروکار نہیں تھی کہ کیا ترتیب ہو۔ حضرت حسین سے فرمانے لگے نہ جائیے، نہ جائیے، جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے یہ دھوکہ باز لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ عین فجر کے وقت میں آپ کے ابا کو شہید کر دیا عبد الرحمن ابن ملجم نے۔ آپ کے ابا نے تخت خلافت مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا، مگر کوفیوں نے آپ کے ابا کے ساتھ کیا سلوک، نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا حسین، آپ کے نانا رسول کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 اختیار دیے، 2 آپشن۔ فرمایا دنیا میں رہنا چاہتے ہو، رہنے کی اجازت، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، آنے کی اجازت۔ 2 آپشن، دنیا کو قبول کرتے ہو یا آخرت کو؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو چھوڑا اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ بھی 2 آپشنوں میں سے ایک کو قبول فرمائیے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا تاریخ الخلفاء میں، یا آپ زندگی اختیار کرتے ہیں یا موت کو دعوت دیتے ہیں۔ 2 آپشن آپ کے سامنے، دونوں میں سے جس کو آپ انتخاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کر، اظن میں یہ گمان کرتا ہوں ستقتل، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، بین ابنائک، بین بناتک، بین ازواجک۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ آپ بیوی بچوں اور لوگوں، اپنے لوگوں کے بیچ میں حضرت عثمان غنی کی طرح شہید کر دیے جائیں۔ لیکن کسی کی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نہ مانی، فرمایا بھائی نہیں،
اتنے لوگوں کے خطوط آئے، میں تو جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک اس بات پر بھی بات ہو گئی کہ تحقیق کے واقعہ کے لیے، حقائق جاننے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے جو ان کو بہت ہی پیارے تھے، جن پر بہت اعتماد تھا، حضرت مسلم ابن عقیل، فرما ان کو بھیجا گیا، بھیجتا ہوں، حالات معلوم کر کے اطلاع دیں گے، پھر یہاں سے چلیں گے۔ مسلم ابن عقیل روانہ کر دی۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو خطوط لکھنے والے کیا دوسرے جب حضرت مسلم ابن عقیل کا سنا تو لوگ دڑا دڑا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں حضرت حسین کے۔ ہزاروں لوگوں نے حضرت حسین کے لیے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت۔ جب ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی، ہزاروں لوگوں نے، تو حضرت مسلم ابن عقیل نے ایک چٹھی لکھی حضرت حسین کو مکہ میں کہ آپ تشریف لائیے، حالات سازگار ہیں، ہزاروں لوگوں نے آپ کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ یہ خط پہنچنے سے پہلے حضرت حسین مکہ سے کوفہ کی طرح روانہ ہو چکے تھے۔ یہ خط حضرت حسین کو راستے میں ملا، حضرت حسین نے سفر جاری رکھا۔ ادھر کائنات کے بدبخت انسان یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو، جو بصرے کا گورنر تھا، زیاد کا بیٹا، یہ زیاد حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں گورنر تھا، اس نے حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ سلطنت کا ایک حصہ میرے بائیں ہاتھ کے نیچے ہے، دایاں ہاتھ میرا خالی رہتا ہے۔ تاریخ الامم والملوک کی روایت ہے، میرا یہ ہاتھ خالی رہتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو حجاز کا بھی علاقہ اس کے زیر نگی کر دیا۔ جب حجاز کے لوگوں کو پتا چلا کہ زیاد ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا گیا تو لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے، حضرت یہ نئی مصیبت کھڑی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے لوگوں کے ساتھ مل کے زیاد کے خلاف بددعا کی۔ اس بددعا کا نتیجہ یہ تھا کہ اس بدبخت کی انگلی کے اوپر طاعون کا پھوڑا نکلا اور وہ پھیلتا چلا گیا، اسی حال میں یہ مر گیا۔ عبید اللہ کا باپ، عبید اللہ بصرے کا گورنر تھا، ادھر نعمان ابن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ یہ حضرت حسین کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ مسلم ابن عقیل یہ جب بیعت ہوتی چلی جا رہی ہے، ہزاروں لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ نعمان ابن بشیر کی گورنری تھی، یہ ہزاروں لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد، یہ سخت گیر بدبخت، اس کو کہا تو بصرے کا گورنر تو پہلے تھا، اس کو کہا بصرے کا گورنر بھی تو رہے، کوفہ کی گورنری بھی سنبھال۔ نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، یہ دو جگہ کا گورنر بن گیا، بصرہ اور کوفہ۔ جب یہ آیا اور تخت عمارت پر داخل ہو گیا، اندر دروازے بند ہو گئے۔ دائرہ جب کوئی حکمران آتا ہے تو خوش آمدیوں کا بھی ایک پورا ٹبر اس کے ساتھ ہوتا ہے، خوش آمدی، کاسا لیس، جولی چک، بہت سارے لوگ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں موجود، قصر عمارت کی بالکونی پہ چڑھے، اور جب یہ آیا تو حضرت مسلم ابن عقیل ہزاروں لوگوں کو نعرہ رستہ خیز لگا کر قصر عمارت کے سامنے لے آئے۔ تو عبید اللہ بن زیاد کہ جو بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ تھے، قصر عمارت کی بالکونی پہ چڑھے اور انہوں نے سب کو کہا، لوگوں مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑو، واپس چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو۔ اب بڑے لوگ تھے، ان کی باتیں لوگوں نے مانی، وہ حضرت حسین کے لیے بیعت کرنے والے ایک ایک کر کے تتر بتر ہوتے گئے، ہزاروں لوگ ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔
وہ 18,000 انسان، ان میں سے 500 لوگ رہ گئے، عورتیں میدان میں آ گئی، اپنے خامدوں کو حضرت مسلم ابن عقیل سے علادہ کر کے لے گئی، اولادیں اپنے والد کو مسلم ابن عقیل سے علادہ کر کے لے گئی۔ ایک وقت آیا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ چند لوگ باقی رہے۔ ایک وقت آیا جب مسلم ابن عقیل نماز مغرب پڑھ کے فارغ ہوئے، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی آدمی راستہ دکھانے والا نہیں، ایک آدمی پیچھے نہیں تھا کہ اس اجنبی انسان کو راستہ بتائے کہ مسلم ابن عقیل یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، اندھیرا راستہ کوئی بتائے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اب کیا کریں؟ وہ جن لوگوں کے گھر میں رہتے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک آدمی کے گھر میں رہے، اس نے کہا آپ اپنے آپ کو میری امان میں دے دیں، میری پناہ میں۔ مسلم ابن عقیل نے اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیا، اس نے ابن زیاد کے حوالے کروایا۔ لوگ آئے، اگلے دن گرفتاریوں کا اعلان ہو گیا، فوج میدان میں ابن زیاد کی آ گئی، گھر گھر چھاپے۔ مسلم ابن عقیل بھی تلوار لے کے میدان میں آئے، لیکن اکیلا آدمی کیا کر سکتا؟ قصر عمارت میں پہنچائے گئے، ابن زیاد کے سامنے بٹھائے گئے، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو قتل کروایا، قتل کروانے کے بعد سر درد قصر عمارت سے نیچے پھینکوا دیا۔ اس راستے میں جب آ رہے تھے تو محمد بن اشعث کو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں نے تو حضرت حسین کو خط لکھ دیا ہے، آپ تشریف لائیں، حالات سازگار ہیں۔ اب میرے ساتھ یہ ہو گیا، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بدعہدی کر دی، عہد و پیمان توڑ ڈالے، بیعت کا سلسلہ بھی ختم، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اور مجھے بھی اب گھیر گار کے یہاں لایا جا رہا ہے، تو کسی طرح حضرت حسین کو پیغام بھیج دو، بھجوا دو کہ حضرت پروگرام ملتوی کر دیں، اب نہ تشریف لائیں۔ حالات ختم ہو گئے، اب یہ پیغام قاصد روانہ ہو گئی، ادھر مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ یہ پیغام راستے میں حضرت حسین کو ملا، پھر کچھ آگے چلے، پتہ چلا مسلم ابن عقیل شہید ہو۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، لوگوں بات سنو، مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، لوگوں نے عہد و پیمان چھوڑ دیا، بیعت کا سلسلہ ختم۔ تو بہت سارے لوگ، 72 لوگ تو وہ تھے نا جن کو مینشن کیا جا رہا ہے، ان میں 60 کوفی لوگ تھے جو کوفہ کے رہنے والے، مکہ سے حضرت حسین کو ساتھ لائے۔ 16، 18 یا 22 یہ بندے وہ تھے جو حضرت حسین کے خاندان کے لوگ تھے، ٹوٹل 72 لوگ تھے۔ ان میں 60 تعداد وہ ہے جو کوفے کے رہنے والے تھے، کوفہ کے رہنے والے۔ ابوالکلام آزاد نے انسانیت موت کے دروازے میں یہ بات لکھی، 60 لوگ کوفی، 17-18 لوگ حضرت حسین کے گھر کے لوگ، یہ کل 72 لوگ تھے۔ تو حضرت حسین نے خطاب کیا، تو راستے میں جو لوگ حضرت حسین نوات رسول، جگر گوشہ بطول سمجھ کے ساتھ ملتے جا رہے تھے، ان میں بہت سارے لوگ پھر ٹاما ٹاما سائڈ پہ ہو گئے، ایک ایک کر کے۔ یہ 72 لوگ انہوں نے سفر اپنا جاری رکھا۔ جب پہنچے راستے میں تو 4000 کی فوج عمر بن سعد اس کی کمان میں عبید اللہ بن زیاد نے آگے کر دیا۔ انہوں نے جب حضرت حسین کے لوگوں سے ملاقات کی تو حضرت حسین نے 3 شرائط رکھی۔ ایک شرط یہ رکھی، حالات نظر آ گئے تھے کہ میں جدھر سے آیا ہوں مجھے ادھر واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، مجھے اسلامی سرحد کے اوپر بھیج دیا جائے، یا مار کا بپا ہو،
میں میدان جہاد میں شہید ہو جاؤں۔ تیسری شرط یہ رکھی مجھے دمشق میں یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں خود یزید کے ساتھ معاملات طے کروں۔ اب یہ بات بڑی معقول تھی، شرطیں بڑی معقول۔ یہ شرائط عمر بن سعد نے پہنچائی عبید اللہ بن زیاد کے پاس، اس کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ معاملہ تو شرائط تو ٹھیک ہے، ان کو دمشق میں بھیج دیا جائے یزید کے پاس۔ مگر یہاں ایک بدبخت انسان بیچ میں موجود تھا، کمینہ، جس کا نام تھا شمر بن ذل جوشن۔ یہ ایک سنگ دل باپ کا بیٹا تھا۔ اس بدبخت نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، یہ بار بار ایسے موقع تو نہیں ملتے۔ شمر دل جوشن نے معاملات طے نہ ہونے، چنانچہ ابن زیاد کی فوجیں 4000 گھیر گار کے میدان وہ دریا فرات کے کنارے پہ کربلا کے مقام پہ لے آئی، اور پھر جو ظلم کی داستان ہوئی، پانی بند، پانی بھرنے کی اجازت نہیں، پھر ایک ایک کر کے شہید کر دی۔ جلال الدین سیوطی تو کانپ اٹھا، وہ کہتا ہے ایسے حالات ہیں کہ قلم کو یارہ نہیں کہ یہ حالات لکھ۔ جو کچھ کربلا میں ہوا، حضرت حسین نے بھی کرب اور بلا کا لفظ ذکر کیا جب کربلا میں پہنچے کہ یہ تو کربلا ہے۔ ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، ایک ایک کر کے۔ نو مولود بچہ، اس کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا، نو مولود بچہ شہید، علی اصغر شہید، علی اکبر شہید، ایک ایک کر کے یہ 72 لوگ شہید کر دیے۔ پھر ان کی گردنیں کاٹی گئی۔ گردنیں کاٹنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے پاس قصر عمارت میں پہنچائی گئی۔ عبید اللہ بن زیاد نے، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں پہ مارتا جاتا تھا، بک بک کرتا جاتا تھا، حضرت حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارتا جاتا تھا۔ یہ کٹے ہوئے سر بانس کے اوپر لٹکا دیے گئے، اور اگلے دن اسی عمر بن سعد کی قیادت میں، جو کہ عورتیں بچ گئی، اہل بیت کی عورتیں، ان کو دمشق یزید کے پاس روانہ کیے۔ بانس کے اوپر حضرت حسین کا سر، کٹے ہوئے سر، یہ تشت میں رکھ کے ابن زیاد کے پاس پہنچائے گئے تھے۔ اگلے دن دمشق میں یزید کے پاس پہنچائے گئے۔ یزید نے جب دیکھا کہ یہ کٹے ہوئے سر اہل بیت کے آ گئے، علامہ جلال الدین نے لفظ استعمال فرما سرہ، وہ خوش ہوا، پہلے پہل خوش ہوا۔ دوسرا لفظ جلال الدین سیوطی نے لکھا فندیمہ، اس کے بعد ندامت اختیار کی۔ کیوں؟ بمقت الناس، لوگوں کے غضب کی وجہ سے۔ یزید نے خوشی کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر ابن مرجانہ، یہ ابن زیاد کو ابن مرجانہ کہتے ہیں، اس کو کچھ بدوائیہ باتیں کی یزید نے۔ اس نے کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں یہ ایسا نہ کرنے دیتا، یوں نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، لیکن بدبخت یہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کی گورنری دینے والا بھی تو ہے، نعمان ابن بشیر کو ہٹانے والا بھی تو ہے۔ یوں اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ سب ایک ہی کچھ تھے، جام شہادت پینے والے اور پلانے والے۔ یہ یزید کون تھا؟ یزید کی سکی پھوپھی ام حبیبہ، رسول اللہ کے حرم میں ام المومنین ام حبیبہ، حضور کی بیوی، یزید کی سکی پھوپھی ہے۔ جب یزید کے گھر کی عورتوں نے سنا تو وہ با نقاب، با پردہ باہر آئیں اور یزید سے پوچھا، سنا ہے اس طرح نواسہ رسول اور اہل بیت کے سر قلم ہو کے آئے؟ تو سب سے پہلا ماتم یزید کے گھر سے۔
سب سے پہلا ماتم حضرت حسین پر یہ یزید کے گھر سے اٹھا. عورتیں روئی، بال لوچے، واویلا کیا. حضرت حسین کی شہادت پر غم کا اظہار یزید کی عورتوں نے سب سے پہلے. اس کے بعد اعزاز و اکرام کے ساتھ یزید نے ان کو روانہ کر دیا. زین العابدین مردوں میں ایک بچے بیمار تھے، بچے تھے جن کو شیعہ سجاد کے نام سے پکارتے ہیں. حضرت زین العابدین یہ سارے لوگ مدینہ شریف. یہ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا. 4-5 ماہ بعد حضرت حسین پہنچ رہے ہیں. کب چلے وہاں مکہ سے؟ 10 ذی الحج کو. 10 ذی الحج سن 60 ہجری میں حضرت حسین مکہ سے چلے کوفہ کی طرف. اب یہ 10 ذی الحج سے لے کے اب یہ 10 ذی الحج آپ کو پتا وہ زمانہ ہے جب لوگ حج کے لیے عرفات میں کچھ موجود ہیں، مزدلفہ میں موجود ہیں، مینا میں شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں. اگلے دن حج ہو گیا 9 ذی الحج کو. تو حضرت حسین نے رستے سفر باندھ لیا کوفہ کے. اب یہ 9 ذی الحج سن 60 ہجری، 9 ذی الحج، 20 ذی الحج، 30 ذی الحج، یکم محرم. اب یکم محرم آ گئی سن 61 ہجری کی. یکم محرم سن 61 ہجری. یہ 10 دن اور آگے لے جاؤ. 10 محرم جمعے کا دن حضرت حسین کربلا میں شہید. اگلے دن یزید کے پاس، پھر ایک آدھ دن کے بعد پھر مدینہ شریف. یہ واقعہ اس ترتیب پر ہوا. کتنا سانحہ ہے یہ تو اب زبان سے جن لوگوں نے دیکھا نہیں کتابیں پڑھ کے بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. اب یہ خبریں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی کہ اس بے دردی کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے لوگوں نے حضرت حسین کو گھیر کے مارا، اہل بیت پر مظالم ڈھائے، اور کرب و بلا کی وادی میں لاشائے جگر گوشہ بطول کو تڑپایا گیا. مدینے کے لوگ آہستہ آہستہ خبریں نکلی، تڑپے. کسی نے اپنا امامہ اتار کے پھینکا. اس نے کہا یہ جس طرح امامہ میں نے اپنے سر سے اتارا ہے یزید کی بیعت کو اس طریقے سے ہم نیچے اتار رہے ہیں. کسی نے جوتی اتار کے پھینکی. اس نے کہا جس طرح جوتی اتار دی یزید کی بیعت اس طرح ہم ختم کر رہے ہیں. بغاوت شروع ہو گئی. ہر آدمی یزید کی بیعت سے انکار کر رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے، تبرے بھیج رہا ہے یزید پہ. یزید نے پھر بدبختی کیا کی؟ 3 کارنامے یزید کے ناقابل فراموش. ایک واقع کربلا، دوسرا واقع حرہ، اور تیسرا واقع مکہ. یہ واقع حرہ کیا ہوا؟ یہ سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ آیا. 62 کو بیچ میں چھوڑ دو. یہ دیکھا خبریں پھیلنا شروع ہو گئی 63 ہجری میں، کیونکہ 64 ہجری کے بعد اس بدبخت کا بھی کہانی ختم ہو گئی، زیادہ اقتدار نہیں چلا اس کا. 63 ہجری میں واقع حرہ پیش آیا. حرہ کالے پتھروں کی زمین مدینہ کے گرد. مسلم ابن عقبہ بوڑھا کھپر. یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا بھائی اس طرح لوگوں نے وہاں بیعت سے انکار شروع کر دیا، بغاوت شروع ہو رہی ہے مدینہ میں، تم وہاں پہنچو. اس بدبخت نے کہا نہیں، نواسہ رسول کی شہادت کا کالک جو ہے یہ میرے منہ پہ کافی ہے، میں دوسرا سانحہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا. تو مسلم ابن عقبہ بوڑھے بندے کو، اس کو مسلم ابن عقیل نے یزید نے مدینہ بھیجا اور اس کو کہا 3 دن تک لوگوں کو مہلت دینا، اور ان کو کہو کہ یہ یزید کی بیعت جو تم چھوڑ رہے ہو اس سے باز آ جاؤ. اگر باز آ جاتے ہیں فبیہا، اگر نہیں باز آتے تو پھر اس طرح کرنا 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح قرار دینا، جس کا جو جی چاہے کر سکے. کتنے 12,000 فوجی بھیجے مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں یزید نے شام سے، اور مدینے کے لوگوں کو مارنے کے لیے ہزاروں لوگ تے کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، عصمت دری کی گئی. مسجد رسول اللہ کے اندر منبر رسول اللہ کے ساتھ یزیدی فوج کے گھوڑے باندھے گئے.
اتنے مظالم. اب وہاں کوئی گنتی کرنے والی ترتیب تو تھی نہیں. لوگ اب گنتی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی اتنی گنتی، اتنے لوگوں کو مارنے والے، اتنے لوگوں کو گننے والے، اتنے عورتوں کی عصمت فروشی کرنے والے، گنتی کس نے کی؟ اب یہاں مظالم ڈھانے کے بعد تابعین کو قتل کیا گیا، صحابہ کو شہید کیا گیا، مظالم ڈھائے گئے، رسول اللہ کی دھرتی کو خون مسلم کے ساتھ رنگین کیا گیا. اس کے بعد جس کو ہدایت تھی دمشق سے، یزید کی طرف سے، پھر تم نے آگے بڑھنا ہے. بیمار تھا، بوڑھا تھا، اور اس کو یزید کی طرف سے حکم تھا اگر تو راستے میں مر جاتا ہے تو تیرے بعد کمان حسین بن نمیری کے حوالے کی جائے. راستے میں یہ مر گیا، مسلم ابن عقبہ مر گیا. حسین بن نمیری نے کمان سنبھالی، مکہ کی طرف سفر کیا. مکہ میں انہوں نے جو مظالم ڈھائے، انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی، انہوں نے منجنیق کے اندر پتھر رکھ کر صحابہ کرام کو مارے، بیت اللہ کو مارا، بیت اللہ کو شہید کرنے کی سازش کی، بیت اللہ کا غلاف جلایا، بیت اللہ کی چھت جلی. اور یہ تماشا ان بدبخت فوجیوں نے مکہ میں جا کے برپا کیا. عبداللہ بن زبیر سامنے آئے تو پتہ چلا کہ یزید پیچھے مر گیا ہے، اور شامی فوجوں کو کہا بدبختو، تمہارا بدبخت رہنما وہ شام میں انتقال کر چکا ہے. پھر یہاں وہاں سے تتر بتر ہوئے، بھاگے. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے بیعت لی اپنے ہاتھ پہ، اور خلافت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی. تو میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، یہ میں نے واقعہ شارٹ کٹ بیان کیا آپ کے سامنے. بہت سارے واقعات بیچ میں رہ گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی قرآن کریم کی کتاب ہے نہیں کہ اس کو حفظ کیا جائے، اس کو زبانی یاد کیا جائے. کچھ واقعات رہ بھی جاتے ہیں بیان کے دوران، لیکن تاریخ کا انتہائی سنگین واقعہ ہے، انتہائی ظلم ہوا ہے، انتہائی مظالم ہوئے. یاد رکھو اہل سنت والجماعت یزید کے طرفدار نہیں ہے. کوئی آدمی کہے یہ یزید نے کام نہیں کیا، یزید نے یہ ظلم نہیں ڈایا، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سارے مظالم یزید نے ڈھائے، یزید کے ایما پر ڈھائے گئے. یزید کے ایما پر عبید اللہ بن زیاد کو بصرے کے بعد کوفہ کی گورنری دی گئی. یزید اس ظلم سے، یزید کو کوئی آدمی صاف نہیں کر سکتا، یزید سے کوئی آدمی اس کو مبرہ نہیں یزید کو قرار دے سکتا، یزید کی صفائی کوئی مسلمان پیش نہیں کر سکتا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزید تو خیر خواہ تھا. یہ سارا چکر اس بات پہ تھا کہ حضرت حسین کو گھیر کر لایا جائے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرائی جائے. مگر حضرت حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کس مقصد کے لیے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ کتے لڑانے والے یزید کے ساتھ بیعت کرتے حضرت حسین، عورتوں کے ساتھ ناچنے والے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، نابالغ لڑکوں کی محفلیں اٹینڈ کرنے والے یزید کے ساتھ حضرت حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. کتے اور بھالو کی لڑائی کرانے والے یزید کے ہاتھ پہ حضرت حسین جیسا معصوم انسان بیعت کرتے. یزید پلیت انسان تھا، یزید بدبخت انسان تھا، یزید لعنتی انسان تھا. کوئی مسلمان، کوئی سنی مسلمان یزید کا طرفدار نہیں ہو سکتا. یہ جتنے بھی دائیں بائیں بولنے والے بول رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، یوٹیوبر، ویڈیو بنا کر سینڈ کرنے والے، مستوں کے ممبروں سے زبانیں گز گز کی کھول کر یزید کی طرفداری کرنے والے، ان بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے اگر تم یزید کی طرفداری کرو گے، رب کعبہ کی قسم، یزید کا ہاتھ، یزید کا گریبان ہوگا، نواسہ رسول کا ہاتھ ہوگا، اور تم بھی یزید کی سب پہ شمار کی جاؤ. نواسہ رسول کو مارنے والا، ان کی جان لینے والا سب سے پہلا عنصر یزید ہے. یہ ساری تکنیک یزید نے کی. یزید نے گورنروں سے بیعت لینے کا آرڈر نہیں کیا. کوئی یزید کی طرفداری نہیں کرے گا. یزید پورا ملوث ہے اس میں. اور واقعہ حرہ کا انکار کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوا. تم وہاں موجود تھے، وہاں نہیں ہوا. تم وہاں موجود تھے کہ صحابہ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا. تم وہاں موجود تھے کہ عصمت دری کی گئی. سعید ابن مسیب جیسا انسان کہتا ہے، نابینا تھے، کہ میں مسجد نبی شریف میں
7 دن تک اذان کی آواز نہیں آئی. روزہ رسول اللہ سے گنگنانے کی آواز آتی تھی، تب پتہ چلتا تھا کہ نماز کا وقت. یہ میرے ہاتھ میں جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء ہے. میں چاہتا تھا کہ سارا واقعہ اسے پڑھ کے سناتا، لیکن یہ دیکھو، یہ حضرت حسین کے قتل کے بعد کیا ہوا. لما قتل الحسین مکثت الدنیا 7 ایام والشمس علی الحیطان کالملاحف المعصفرہ. یہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، قرآن کی تفسیر در منصور اسی جلال الدین سیوطی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. تفسیر جلالین اسی علامہ جلال الدین سیوطی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. یہ تاریخ الخلفاء اسی جلال الدین سیوطی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. فرماتے ہیں کیا ہوا، دنیا کا نظام جامد ہو گیا اور سورج کی کرنیں دیواروں پر زرد پڑتی تھیں. والکواکب یضرب بعضها بعضا، ستارے ٹکرا رہے تھے اور زمین پہ آ کے پڑ رہے تھے. وکان قتل یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن حضرت حسین کو جام شہادت پلایا گیا. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کسفت الشمس ذلک اليوم، آج کا دن چشم فلک نے دیکھا، کربلا کی دھرتی نے دیکھا کہ آج سورج کو گرہن لگ گیا. احمرت آفاق السماء 6 اشہر بعد قتلی، حضرت حسین کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے. یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا. 6 مہینے آسمان کے کناروں پر سرخی پھیلی رہی. ثم لا زالت الحمرہ ترا فی بعد ذلك، پھر آہستہ آہستہ یہ سرخی ختم ہوتی گئی. ولم تکن ترا فیہا قبل، یہ سرخی سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی. اور یہ صیغہ تمرید کے ساتھ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں وقیل انہ لم یقلب حجر بیت المقدس یومئذ الا وجد تحتہ دم عید وصار الورث الذی فی عسکرہم رمادا. فرمایا کہ بیت المقدس میں کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس کو اٹھایا جاتا اور اس کے نیچے سے تر و تازہ خون نہ نکلتا. زرد گھاس بھی اس خون کی رنگینی سے رنگ گئی. اتنا سخت یہ واقعہ ہے میرے دوست. اور بہت کچھ لکھا ہے تاریخ کی کتاب. اللہ تعالیٰ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو حق اور سچ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے ساتھ ٹکرانا سیکھو. اس کے اور بے شمار واقعات ہیں. المرتضیٰ میں علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھے کہ جو بھی ٹکرایا حق کی حمایت میں اٹھا، باطل کے خلاف ٹکرایا، یہ اہل بیت اور خانوادہ رسول اللہ سے ہی لوگ آئے اور اٹھے اور ٹکرائے. اور ان کے بے شمار واقعات المرتضیٰ میں علامہ نے بیان فرمائے. تو یہ جو آپ لوگ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہو گھروں سے، ایک ایک دروازے پہ جاتے ہو، یہ اسی دین کو زندہ کرنے کی ترتیب ہے. جس دین کو زندہ کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کو ستایا گیا، جس دین کو زندہ کرنے کے لیے حضرت عمر کو مصلی نبی پہ شہید کیا گیا، جس دین کو زندہ کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کو بیوی بچوں کے اندر گھر کے اندر شہید کر دیا گیا، وہ تو اور زیادہ ایسی عجیب داستان ہے میرے دوستو. چند لوگ جنازہ پڑھنے والے تھے. مدینہ النبی میں حضرت علی کی قربانی، یہ خون کا ایک تسلسل جو چلتا ہوا آیا، یہ کیا بتاتا ہے کہ دین کے لیے کتنا خون بہایا گیا، کتنا خون بہایا گیا، کتنی گردنیں کاٹی گئی، کتنی لوگ ذبح کر دیے گئے، کتنوں کے بچوں کو تڑپایا گیا، کتنوں کے سہاگ اجڑ گئے، کتنوں کے گھروں کے آنگن سونے بن گئے. اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قاتلو و قتلو، مارا انہوں نے اللہ کے لیے، مر گئے اللہ کے لیے،
گھر لٹا اللہ کے لیے، جان لٹی اللہ کے لیے، بچے یتیم بن گئے اللہ کے لیے، عورتیں بیوہ ہو گئی اللہ کے لیے، سب کچھ لٹ گیا اللہ کے لیے۔ اور میرے دوستو، یہ مسلمان یہ آیا کس لیے دنیا میں؟ اللہ کے لیے۔ کس لیے زندہ ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس لیے مرے گا؟ اللہ کے لیے۔ تو میرے دوستو، اس دنیا میں رہنے کا اور مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ باقی یہ سب دھوکے کا گھر ہے۔ مولا علی نے فرمایا یا دنیا غری غیری قد بتت کی ثلاثہ، اے دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی۔ اسے میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، اللہ کے دین کے ساتھ لگے رہو، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے رہو۔ آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، مگر اللہ اس کے بعد آپ کو نکھارے گا جو اللہ کے دین کے لیے میدان میں ہے۔ یہ دین والوں کے دم قدم سے موجود ہے، یہ دنیا دین کے دم قدم سے موجود ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہونے کا وقت قریب آئے گا، اس دھرتی کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا کوئی موجود نہ رہے گا، کوئی موجود نہ رہے گا۔ قیامت کافروں پہ بپا ہوگی، مسلمانوں پہ نہیں آئے گی۔ روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ہوگا جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا۔ اللہ اللہ کرنے والا دھرتی پہ کوئی موجود نہیں رہے گا۔ اسے دین کے ساتھ لگے رہو، دین کے ساتھ چمٹے رہو، اور یہ تاریخی واقعات پڑھتے رہو کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ کے لیے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ دی۔ الحمدللہ۔